بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر کے میدان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان وہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس غزوہ میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی پہلی فوجی تربیت ہوئی، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تمام کرۂ ارض پر فتح مبین عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین مکہ سے مدینے آ چکے تھے، مگر کفار مکہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ارادے سے باخبر تھے، اسی لیے ان تمام راستوں کی نگرانی کرا رہے تھے جس سے کفار کا حملہ متوقع تھا۔ بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 مجاہدین نے شرکت کی تھی، جن میں اکابر صحابہ بھی شامل تھے۔ دوسری جانب دشمن اسلام کے لشکر میں 1000 کی نفری تھی، جس کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ اس معرکے کی تفصیلات قرآن حکیم میں بھی مذکور ہیں۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کفار غالب ہوں تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شمشیر لے کر کھڑے تھے۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی مجھے ندامت سے بچانا، یا اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ بعد نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا اور سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے۔ یہ دعا اس قدر محویت سے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح و ظفر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی اور فوج پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ نصرت الہی بھی آ پہنچی، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں۔ فوج نے آنکھ جھپک جانے کے بعد دشمن کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس سے ان کے حوصلے بھر گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنی جگہ پر قائم رہنا اور دشمنوں حملے کے لیے آگے بڑھیں تو اسے آگے آنے دینا۔ جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائیں تو خوب تیر برسانا، دشمن اور قریب آ جائے تو نیزوں کا استعمال کرنا، تلوار کا استعمال آخر میں کرنا۔ جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے اسود مخزومی نکلا، جس کی پیٹھ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کافروں کی صف سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید نکلے اور مسلمانوں کو لکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث کو آگے بڑھنے کو کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو جاتے ہی شکار کر لیا۔ عبیدہ اور عتبہ ایک دوسرے پر شمشیر زنی کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عتبہ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس جنگ میں راست الفکرمیہ بن حلف اور جو بلال رضی اللہ عنہ کلمہ توحید پر ستایا کرتا تھا قتل ہوا۔ معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہیں؟ ہم نے عہد کیا ہے کہ یا تو اسے قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جھپٹے اور اپنی تلواریں ابو جہل کے پیٹ میں گھونپ دی۔ وہ مر رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی چھاتی پر پیر رکھ کر پہلے اس کا سر کاٹا، پھر داڑھی سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اس امت کا فرعون یہی ابو جہل تھا۔ لڑائی گمسان کی ہو رہی تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا۔ مسلمان ان فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ فرشتے مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ بہادر بنو، مضبوط رہو اور فتح نصرت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جنگ جاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں پر پڑھ کر پھونکا اور کفار کی جانب پھینکا ہی تھا کہ وہ مایوس ہو کر بھاگنے لگے۔
مسلمانوں نے تعاقب کر کے 70 کافروں کو گرفتار کر لیا۔ جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں کے متعلق شورا نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے اور اس رقم سے آئندہ جنگوں کی تیاری کی جائے۔ جن قیدیوں کے پاس رقم تھی انہوں نے دے کر رہائی حاصل کر لی، جن کے پاس نہیں تھی انہیں مدینے لے جایا گیا۔ بعض قیدی پڑھے لکھے بھی تھے، ان کے سپرد انصار کے بچے کر دیے گئے۔ انہوں زر فدیہ کے عوض ان بچوں کو تعلیم دی۔ قیدیوں کو مدینے میں آرام سے ساتھ رکھا گیا اور بعد میں کہتے تھے کہ خدا اہل مدینہ پر رحم کرے، خود کھجور پر گزارا کرتے ہیں اور ہمیں روٹی کھلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا اب تم جو چاہو کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔